اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصیبتیں انسان کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ مصیبتیں ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں کہ اس کو مصیبتوں کے ساتھ واسطہ نہ ہو، لیکن یہ مصیبتیں تکلیف دہ تو ضرور ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان ان پہ غور کرے تو یہ انسان کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ مصیبتیں دنیاوی اعتبار سے ہوں یا اخروی اعتبار سے۔ اس کی میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ میرے قریبی رشتہ دار ہیں، انہوں نے مجھے اپنا ایک زندگی کا واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ مجھے کسی کام کی غرض سے لمبا سفر کرنا تھا، کہتے میں نے ٹکٹ کروایا، عین موقع پر میرے بچے نے شور کرنا شروع کر دیا، مجھے چیز لے کے دو۔ حالانکہ اس نے کبھی شور نہیں کیا۔ خیر میں نے کہا سفر پہ جا رہا ہوں، اس کو چیز لے دوں۔ وہ ساری اس کی خواہش پوری کرتے ہوئے مجھے تھوڑا وقت لگ گیا۔ اب جب میں اس جگہ پہنچا بس کے اڈے پر جہاں میرا ٹکٹ تھا، تو بس والوں نے بتایا کہ آپ کا ٹکٹ تو ہم نے کینسل کر دیا کیونکہ آپ وقت سے تاخیر سے پہنچے ہیں۔ تو خیر پیچھے ایک سیٹ کا ٹکٹ ملا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ لے لیا۔ بس آدھے رستے میں پہنچی، بس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ سیٹ جو میری تھی، صرف وہ بندہ زخمی ہوا، باقی سب محفوظ رہے۔ تو میں اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ غم ضرور تھا اس آدمی کے زخمی ہونے کا، لیکن دل میں یہ شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ ہوا میرے ساتھ، جبکہ اس سے پہلے میں انتہائی شکوے شکایتوں والی کیفیت تھی۔ اگر انسان غور کرے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے اس میں انسان کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی سے مجھے ایک اور اسی طرح کا واقعہ یاد آیا کہ کراچی میں ہمارے ایک ساتھی جو کراچی ایک مدرسہ میں پڑھتے تھے، اور اس مدرسہ میں عموماً رمضان سے پہلے چھٹی ہوتی ہے، پھر پورا رمضان، پھر رمضان کے بعد تقریباً یہ 2-2.5 مہینے بن جاتے ہیں۔ جب عید کے بعد کراچی واپس جانا پڑتا ہے تو یہاں راولپنڈی سے کافی رش ہوتا ہے، تو بس کا ٹکٹ ذرا مشکل سے ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں جب یہاں آیا تو میں نے کہا واپسی 2 ماہ بعد مشکل سے ٹکٹ ملے گا، تو انہوں نے 2 ماہ پہلے ٹکٹ کروا لیا۔ جب وہ آئے 2 ماہ کے بعد بس والے سے بات کی تو بس والے نے کہا آپ کا ٹکٹ تو ہم نے دے دیا ہے۔ انہوں نے بہت شور کیا، وجہ کس وجہ سے آپ نے دے دیا ہے؟ میرے 2 ماہ پہلے کا کروایا ہوا ہے۔ خیر نہ وہ سیٹ ملی، بلکہ اس نے کہا کٹوتی کے ساتھ اپنے پیسے چاہیے تو لے لیں، وگرنہ بس تو جا رہی ہے۔ میری ان کے ساتھ مسجد میں ملاقات ہوئی، وہ بہت زیادہ غصے میں تھے کہ اب مجھے تقریباً 1 ماہ لگے گا دوبارہ ٹکٹ کروانے میں، کیونکہ اس دوران رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب مغرب میں دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ اس بس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تقریباً 16 بندے اس میں وفات پا گئے ہیں اور باقی بھی انتہائی زخمی ہیں۔ پھر وہ بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ میں اس بس سے رہ گیا۔ اس جب بھی انسان غور کرے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی انسان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ 2 میں نے مثالیں دی، 2 مثالیں حدیث میں سے بھی دیتا ہوں مختصراً۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ رکا ہوا ہے، وجہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار نہیں مل رہا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ لوگ آئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فَأَتَى النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، لوگ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَالنَّاسِ، اے ابو بکر اپنے عائشہ کو نہیں دیکھا؟ اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی روکا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی روکا ہوا ہے، یعنی لوگ شکایتیں کر رہے ہیں۔ وَلَيْسُ عَلَىٰ مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٍ، نہ ان کے پاس پانی ہے، نہ ارد گرد پانی ہے، اور عائشہ نے پورے قافلے کو لیٹ کیا ہوا ہے۔ اب لوگ شکایتیں کر رہے ہیں۔ اب جب نماز کا وقت ہوتا ہے، پانی موجود نہیں ہے تو تیمم کی آیات اترتی ہے۔ اس موقع پر سیدنا اسید ابن حضیر ایک صحابی نے کھڑے ہو کے اعلان کیا اے ابو بکر کو پہلی مرتبہ نہیں، تمہارے خاندان کی وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا، قیامت تک لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پہلے کیا تھا؟ لوگ شکایتیں کر رہے تھے، اور اب کیا ہے؟ لوگ خوشی منا رہے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قیامت تک سہولت پیدا کر دی۔ اب کچھ ٹائم پہلے دیکھیں
وہی لوگ جو شکایتیں کر رہے تھے اب اللہ نے نعمت نازل فرما دی۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر فوت ہوئے، وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، جبکہ یعنی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں جب وہ مدینہ آنے لگے تو ان کے سسرال والوں نے سیدہ ام سلمہ کو روک لیا اور ان کے خاندان والوں نے ان کا بیٹا لے لیا۔ 7 دن تک سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھریلی زمین پر چٹان پر بیٹھ کر روتی رہی، اتنی محبت کرتی تھی اپنے شوہر سے۔ جب وہ فوت ہوئے کتنا بڑا سانحہ تھا کہ شوہر فوت ہو گئے، وہ یہ سمجھتی تھی کہ پورے مدینے میں میرے شوہر جیسا موجود نہیں، پھر اس سے بہتر مل گئے کون؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو پہلے کیا مصیبت تھی اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مل گئے۔ تو کوئی بھی مصیبت ہو یہ زندگی میں ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، انسان پریشان نہ ہو بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تقدیر سمجھے اور صبر کرے اس وقت تک جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دکھا دے کہ اس میں کیا فائدہ تھا۔